الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں شہدائے اسلام کے نام سے معنون اس پروگرام میں آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ عنوان دوستوں نے رکھا ہے شہدائے اسلام، یعنی اسلام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افراد، شخصیات۔ چونکہ اسلام میں شہداء ہیں، شہید نہیں ہے۔ اسلام میں ایک شہید نہیں ہے، بے شمار شہداء ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو کسی صفحے میں بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں، خندق کے شہداء ہیں، خیبر کے شہداء ہیں، کربلا کے شہداء ہیں، دشت لیلہ کے شہداء ہیں، کشمیر کے شہداء ہیں، افغانستان کے شہداء ہیں، تحریک آزادی کے شہداء ہیں، تحریک ختم نبوت کے شہداء ہیں، تحریک ناموس صحابہ کے شہداء ہیں۔ تو کس کی شہید کا تذکرہ کیا جائے؟ آج شہداء کا نہیں، شہداء میں جو ایک مظلوم شہید ہے، محرم الحرام کی مناسبت سے میں اس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد اس شہید اسلام سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج حضرت حسین کا تذکرہ کروں گا، میں واقعہ کربلا بیان نہیں کروں گا، میں حسین کی مظلومیت کو بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، شہید بہت آئے، لیکن حضرت حسین جیسا مظلوم چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ میں مانتا ہوں حضرت حسین سے بڑا مظلوم حضرت عثمان غنی ہے۔ یہاں 3 دن پانی بند ہوا، یہاں 40 دن پانی بند ہوا، لیکن میں اس مظلومیت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حضرت حسین سب سے بڑا مظلوم ہے، عثمان غنی سے بھی بڑا مظلوم ہے، شہدائے بدر سے بھی بڑا مظلوم ہے۔ میں مظلوم اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ حضرت حسین کو بے یار و مددگار کر کے شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کو میں مظلوم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا۔ آپ کو میں مظلوم اس وجہ سے نہیں کہہ رہا بچوں سمیت شہید کیا گیا۔ آپ کو مظلوم اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ مکہ سے بلا کر کربلا میں کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، بلکہ نہیں، شہادت مظلومیت نہیں ہے، شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو رفعت ہے، شہادت تو مقام ہے، شہادت تو بلندی ہے۔ میں نے حضرت حسین کو مظلوم اس لیے کہا، 1400 سالوں سے حضرت حسین کے کردار پر پردہ ڈالا گیا، حسین کی سیرت پر پردہ ڈالا گیا، حسین کے بچپن کا تذکرہ نہیں،
حسین کی جوانی کا تذکرہ نہیں، حسین کے بڑھاپے کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، حسین کی عبادت کا تذکرہ نہیں، اطاعت کا تذکرہ نہیں، محبت رسول کا تذکرہ نہیں، حضرت حسین کی صداقت کا تذکرہ نہیں، عبادت کا تذکرہ نہیں، شرافت کا تذکرہ نہیں، حیا کا تذکرہ نہیں۔ دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، جب بھی ذکر حسین کرتا ہے تو کہتا ہے مکے سے چلے کربلا پہنچے، یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مظلوم ہے، حضرت حسین کی نمازوں کا تذکرہ کیوں نہیں، روزوں کا تذکرہ کیوں نہیں، 25 حج کیے ہیں، حضرت حسین کے حج کا تذکرہ کیوں نہیں، حضرت حسین کے صبر کا تذکرہ کیوں نہیں، حسین کے سخاوت کا تذکرہ کیوں نہیں، حسین کے حسن و جمال کا تذکرہ کیوں نہیں، حسین کا ابوبکر صدیق سے تعلق کا تذکرہ کیوں نہیں، عمر سے محبت کا تذکرہ کیوں نہیں، عثمان کی پیراداری کا تذکرہ کیوں نہیں، حضرت حسین کا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسین کو مظلوم اس لیے کہا کہ دیوبندی ہو تب، بریلوی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، مسجد کا امام ہو تب، خطیب ہو تب محرم آتا ہے تو حسین کا تذکرہ کرتا ہے، حسین کا تذکرہ کر کے کربلا کے 3 دنوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ حسین 3 دن دنیا میں نہیں رہے بلکہ 33,535 دن یا 33,335 دن حسین کے اس دنیا میں گزرے ہیں، اور 33,000 دنوں کو چھوڑ کر صرف 3 دنوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مکے سے چلے کربلا پہنچے، 1400 سالوں سے کربلا سے نہ مولوی باہر آنے کے لیے تیار ہے، نہ خطیب باہر آنے کے لیے تیار ہے، نہ دیوبندی باہر آنے کو تیار ہے، نہ اہل حدیث باہر آنے کو تیار ہے، اور 1400 سالوں سے یہ امت کربلا میں گھوم رہی ہے، یہ لوگ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطیب باہر آئے تب مقتدی آئے، امام باہر آئے تب مقتدی آئے۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت حسین مظلوم اس لیے 1400 سالوں سے دیوبندیوں نے بھی ظلم کیا، بریلویوں نے بھی ظلم کیا، اہل حدیثوں نے بھی ظلم کیا، حضرت حسین کے کردار پر پردہ ڈالا گیا۔ حسین کے بچپن کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، جوانی کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ جب بھی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے خطیب کیا کہتا ہے، ذرا توجہ رکھنا، میں عنوان سے جڑنے لگا ہوں، میں تمہیں حسین کی مظلومیت بتانے لگا ہوں۔ جب بھی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے امام صاحب، خطیب صاحب، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کہتا ہے کہ حضرت حسین مکے سے چلے کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، خطیب کو ایک راوی ملتا ہے، ایک راوی نظر آتا ہے۔ خطیب صاحب کی ملاقات کربلا کے جھوٹے بے ایمان راوی سے ہوتا ہے۔ راوی سے ملاقات کرنے کے بعد یہ راوی کون ہے، یہ کتنا بڑا بدبخت ہے، یہ جو کربلا کا راوی ہے، میں ہر راوی کی بات نہیں کرتا۔ خطیب صاحب کی ملاقات ہوتی ہے کربلا میں جانے کے بعد ایک راوی سے۔ اب یہ راوی کیا کرتا ہے، یہ درختوں سے بلواتا ہے، یہ خون کی بارش بھی برسواتا ہے، یہ پتھروں سے بھی بلواتا ہے، یہ چٹان سے بھی بلواتا ہے۔ خطیب کہتا ہے کہ راوی نے کہا کیا ہوا، کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ پھر خطیب کہتا ہے راوی نے کہا درخت بولنے لگے، راوی نے کہا کہ پتھر بولنے لگے، راوی نے کہا چٹان بولنے لگا۔ اب توجہ کرنا، یہ راوی بڑا عجیب ہے، یہ کربلا کا راوی ایسا راوی ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، نہ یزیدیوں کو نظر آئے نہ حسینیوں کو نظر آئے۔ اگر یہ بارش نظر آئے تو ایک راوی کو نظر آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ پہاڑ بولتے ہیں، کوئی اور نہیں سنتا، نہ حسینی سنتے ہیں نہ یزیدی سنتے ہیں، راوی سنتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، کوئی اور نہیں سنتا، کربلا کا راوی سنتا ہے۔ اور یہ راوی بڑا عجیب ہے، یزید کے لشکر میں 4000 لشکری ہیں، اور یہ جو راوی ہے یزید کے لشکریوں کو نام بنام جانتا ہے، ان کا نام بھی جانتا ہے، والد کا نام بھی جانتا ہے، قوم بھی جانتا ہے، قبیلہ بھی جانتا ہے۔ حسین کے لشکر میں 72 افراد ہیں، 72 افراد کو یہ نام بنام جانتا ہے، بڑوں کو بھی جانتا ہے، بچوں کو بھی جانتا ہے،
مرد بھی کو جانتا ہے، عورتوں کو بھی جانتا ہے، یہ سب کو جانتا ہے، نام بنام جانتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ایسا راوی ہے، یہ پہاڑ کے پیچھے بھی جو کھڑے ہیں وہ اس کو نظر بھی آتے ہیں، ان کی باتیں بھی یہ سنتا ہے۔ یہ کربلا کا راوی بڑا عجیب ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کی، اب بھی پتہ نہیں چلتا کہ پہاڑ کے پیچھے کون ہے۔ امریکہ 20 سال لگا رہا، 20 سال میں ایمن الظواہری اس کو نظر نہیں آیا، لیکن کربلا کا راوی آج سے 1400 سال پہلے کربلا میں بیٹھا ہے۔ پہاڑ کے پیچھے کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی اور دیکھتا بھی نہیں ہے، اس راوی کو نظر آتا ہے۔ خیمے میں پردہ دار خواتین ہیں، یہ خیمے کے اندر دیکھتا بھی ہے، اس کو وہاں نظر بھی آتا ہے، پھر وہ جو باتیں آپس میں کریں وہ باتیں بھی یہ سنتا ہے۔ یہ بڑا عجیب راوی ہے۔ پھر میرا خطیب اس راوی کے پیچھے چلتا ہے، راوی اس کو لے کر گھوم رہا ہے۔ 1400 سالوں سے امت کربلا میں ہے، کربلا سے باہر کیوں نہیں آتا؟ یہ ویسے نہیں ہوا، دیوبندی کربلا سے باہر کیوں نہیں آتا؟ مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے، مجھے شکوہ دیوبندیوں سے ہے، مجھے شکوہ ان سے نہیں ہے، مجھے شکوہ بریلویوں سے ہے، مجھے شکوہ ان سے نہیں ہے، مجھے شکوہ تو اہل حدیثوں سے ہے۔ میں نے کہا وہ باہر اس لیے نہیں آتا، اس کے پاس حسین کا کردار نہیں ہے، وہ تو اس لیے باہر نہیں آتا، کردار نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا اس امت کو کربلا سے باہر آنے نہ دو۔ کربلا سے جب باہر آئیں گے، یہ عالم فاضل آئے گا، یہ خطیب اور عالم آئے گا، یہ مؤلف اور مصنف آئے گا، یہ محقق اور مدقق آئے گا، حسین کا کردار سامنے آئے گا۔ دیوبندیوں کے پاس حسین کا کردار ہے، بریلویوں کے پاس حسین کا کردار ہے، اہل حدیثوں کے پاس حسین کا کردار ہے۔ وہ باہر آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے پاس حسین کا کردار ہے۔ بولو بولو، وہ باہر اس لیے نہیں آتا، حسین والا کلمہ اس کے پاس نہیں، حسین والی نماز اس کے پاس نہیں، حسین والا روزہ اس کے پاس نہیں، حسین والا حج اس کے پاس نہیں، حسین والی زکوٰۃ اس کے پاس نہیں، حسین والا قرآن اس کے پاس نہیں، حسین والا عقیدہ اس کے پاس نہیں، حسین والا نظریہ اس کے پاس نہیں، حسین والی گاڑی اس کے پاس نہیں۔ وہ تو اس لیے نہیں آتا، کہا کردار پر پردہ ڈالو، حسین کا کردار سامنے آئے گا تو پھر نمازیں، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر جہاد، پھر صبر، پھر استقامت، پھر حیا، پھر شجاعت، پھر شرافت، پھر صداقت، پھر عدالت، پھر یہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ جب سامنے آئے گا قوم دیکھے گی وہاں تو کچھ نہیں ہے، حسین کا کردار تو اہل سنت کے پاس۔ اس لیے ایک منصوبے کے تحت 1400 سالوں سے امت کو کربلا میں رکھا ہوا ہے۔ محرم شروع ہوتا ہے، ہر امام ہر خطیب واقعہ کربلا ہی بیان کرتا ہے۔ ان سے ذرا کہو مولوی صاحب کربلا سے تھوڑا باہر آ جاؤ، کربلا سے زور سے، ضرورت اس بات کی ہے کربلا سے باہر نکلو، باہر۔ کربلا میں تو حسین نے 3 دن گزارے ہیں اور 33,000 دن تیرا باپ بیان کرے گا۔ باہر آؤ، 3 دنوں سے نکلو، حسین کے 33,000 دن بھی بیان کر۔ حسین نماز پڑھتے تھے، حسین کی نماز بیان کر، روزہ رکھتے تھے، روزہ بیان کر، حافظ القرآن تھے وہ بیان کر، ابو بکر کے مقتدی تھے وہ بیان کر، عمر کے مقتدی تھے وہ بیان کر، عثمان کے پیرادار تھے وہ بیان کر، معاویہ کے مقتدی تھے وہ بیان کر۔ لیکن امت کو کربلا میں بس رونے اور رلانے میں لگایا ہوا ہے، اس راوی کے پیچھے مولوی صاحب لگا ہوا ہے۔ اب یہ راوی کون ہے؟ یہ کربلا کا راوی ہے ہی کون؟ نہ مولوی کو پتا نہ ذاکر کو پتا، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ معاہد ہے یا مشرک ہے، یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ یزیدی ہے یا حسینی ہے؟ یہ کربلا والا راوی اگر یہ حسینی ہے، میرا سوال ہے جب یہ کربلا میں تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا،
یہ حسینی بھی تھا۔ پھر مجھے بتایا جائے سب کو تیر لگے، تلواریں لگی، یہ بے ایمان بچا کیسے؟ اگر یہ حسینی تھا پھر میرا سوال ہے، بچے کٹتے رہے یہ لکھتا رہا، بچے روتے رہے یہ لکھتا رہا، وہاں خون بہتا رہا یہ لکھتا رہا، وہاں ظلم ہوتا رہا یہ دیکھتا رہا، یہ نقل کرتا رہا۔ یہ اگر حسینی تھا، بچوں کی چیخیں سن کر، خواتین کی چیخیں سن کر، نوجوانوں کے خون کو بہتا ہوا دیکھ کر پھر بھی حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو کائنات میں اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، یہ جو راوی ہے یہ جو درختوں سے بلواتا ہے، پہاڑوں سے بلواتا ہے، خون کی بارش کرواتا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح، یہ اگر حسینی نہیں تھا تو یزیدی ہوگا؟ اگر یزیدی ہے پھر اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے امت کو لگایا ہوا ہے اس راوی کے پیچھے، جھوٹے راوی کے پیچھے، جھوٹے راوی کے پیچھے، اور امت لگی ہوئی ہے۔ اب باہر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ان کے پاس کردار نہیں۔ دیوبندیو، تمہارے پاس حسین کا کردار ہے، حسین والی نماز تیرے پاس، حسین والی زکوٰۃ تیرے پاس، حسین والا حج تیرے پاس، حسین کی صداقت تیرے پاس، حسین کی عدالت تیرے پاس، حسین کی شرافت تیرے پاس، حسین کی حیا تیرے پاس، حسین والا قرآن ہے تیرے پاس، تو باہر کیوں نہیں نکلتا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حسین مظلوم ہے، حسین کی زندگی پر پردہ ڈالا گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حسین کی سیرت کا آغاز، کردار کا آغاز کربلا سے نہیں ہوتا، سن 61 ہجری سے نہیں ہوتا، بلکہ سن 4 ہجری سے ہوتا ہے۔ کب سے ہوتا ہے؟ زور سے، زور سے۔ حضرت حسین کب پیدا ہوئے ہیں؟ سن 4 ہجری۔ کب؟ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ زور سے۔ پیدائش سن 4 ہجری، شہادت 61 ہجری، تو پھر سن 4، 5، 10، 20، 30، 40، 50، 60 یہ کوئی بیان نہیں کرتا، 61 کوئی بیان نہیں کرتا، 3 دنوں کو بیان کیا جاتا۔ مظلوم ہے کہ نہیں؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ اگر سیرت کا آغاز کرنا ہے، کردار کا آغاز کرنا ہے، حضرت حسین کا کردار بیان کرنا ہے، تو پھر سن 61 سے نہیں، سن 4 ہجری سے کر۔ کہاں سے کر؟ حضرت علی کی شادی سے کر۔ حضرت حسین کے والد حضرت علی المرتضیٰ کی شادی سے کر۔ حضرت علی نے شادی کی فاطمہ الزہرا سے، پھر سن 4 ہجری کو حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آغاز کرنا ہے وہاں سے کر۔ لیکن کوئی نہیں کرے گا، وہ آپ کو کرنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ پھر اس کو بتانا پڑے گا۔ ایک دن مسجد نبوی میں ابو بکر و عمر آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم سے کہا کہ فاروق اعظم، آپ کو پتہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، رحمت کائنات اس کی شادی کے حوالے سے ضرور فکر مند ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ کو یہ رشتہ مانگ لینا چاہیے، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک ہے، صالح ہے، آقا کو حضرت علی سے محبت بھی ہے، ہمیں بتانا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کس کس میں؟ ابو بکر و عمر میں۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں باتیں ہوئی، دونوں کھڑے ہو گئے، کہا چلو جا کر علی کو مشورہ دیں۔ یہ سیدھا حضرت علی کے گھر پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، بتلایا گیا کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، یہودی کے باغ میں ہے، درختوں کو پانی دے رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر اس باغ میں چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، بلا کر کہا علی آپ کو یہ رشتہ مانگنا چاہیے فاطمہ الزہرا کا۔ علی المرتضیٰ رونے لگے، رونے کے بعد کہا تمہیں تو پتہ ہے یہ میری دلی چاہت ہے، رحمت کائنات
کہ سے یہ رشتہ یہ بھی ہو جائے، یہ رشتے کی دلی چاہت ہے، لیکن میرے پاس خرچے کے لیے شادی کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میں یہاں مزدوری کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رحمت کائنات مال نہیں دیکھتے، دین دیکھتے، آپ جا کر رشتہ مانگو۔ علی المرتضیٰ خود بیان کرتے ہیں، میں روانہ ہوا، اس دور میں رشتہ لوگ خود مانگا کرتے تھے، ہر علاقے کا رواج ہوتا ہے، اس دور میں یہ رواج تھا۔ علی المرتضیٰ چلے گئے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے مجھے مشورہ دیا، باہر بیٹھ گئے کہ آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ علی کہتے ہیں میں آقا کے پاس چلا گیا، جا کر میں نے درخواست کی، آقا نے درخواست منظور کر لی، رشتہ قبول کر لیا۔ کہتا ہے میں باہر آیا، باہر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ خوشخبری علی کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو سنائی، عمر کو سنائی، سب سے پہلے مجھے مبارکباد ابو بکر نے دی ہے اور عمر نے دی ہے، لیکن اس کو کوئی بیان ہے؟ وہ تو لڑانے کے چکر میں ہے نا، اس لیے یہ کردار تو ہمارے پاس ہے، ہم بیان کریں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رشتہ رخصتی کا وقت قریب آ گیا، آپ کو کوئی یہ بھی نہیں بتائے گا بازار سے فاطمہ الزہرا کے جہیز کا سامان خرید کر لانے والا صدیق اکبر ہے۔ پھر اب رخصتی کے دن آ گئے، علی المرتضیٰ کے پاس خرچہ نہیں، عثمان غنی آ گئے، کہا کہ علی شادی آپ کی ہے، خرچہ عثمان غنی کا ہوگا۔ اس کو کوئی بیان ہے نہیں کرتا۔ آگے چلی کے نکاح کا وقت آ گیا، رحمت کائنات مسجد میں آئے، علی المرتضیٰ بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے۔ آقا نے فرمایا کہ بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، رحمت کائنات نے خطبہ پڑھا، علی المرتضیٰ کے نکاح کا گواہ ابو بکر ہے اور عمر ہے، لیکن اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا، اور اگر عورت کو رخصت کیا جا رہا ہو تو اس کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے فاطمہ الزہرا حضرت حسین کی ماں کو بنانے اور سنوارنے والی کا نام حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ آگے چلی کے سن 4 ہجری میں حضرت حسین کی ولادت ہے۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے، کیا آپ کو پتہ ہے اس وقت حسین کی ماں کے پاس جو دائیہ تھی، اس دائی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ ہے۔ سیرت کا آغاز کرنا ہے تو یہاں سے کر، کردار بیان کرنا ہے یہاں سے کر۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فرزند حضرت حسین جب پیدا ہوئے، سب سے پہلے اس کو گود میں اٹھانے والی کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ ہے۔ آگے چلیے، رحمت عالم کو پتہ چلا علی کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا ہے، رحمت کائنات تشریف لائے، دروازے پہ تشریف لائے، اور حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ تھی، اس نے حضرت حسین کو رومال میں کپڑے میں لپیٹ کر رحمت کائنات کو پیش کیا، جس نے سب سے پہلے حضرت حسین کو اٹھا کر رحمت کائنات کے گود میں دیا، اس عورت کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ پھر کیا آپ کو پتہ ہے حضرت حسین کی ماں بیمار ہو گئی، 6 مہینے تک تیمارداری کرنے والی اسماء بنت امیس ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ کربلا سے کوئی باہر آنے کو تیار ہے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا گیا، حضرت حسن موجود، حسین موجود، علی موجود، عباس موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، اہل بیت موجود، علی خود موجود، صحابہ موجود، حضرت ابو بکر موجود۔ ایسے وقت میں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہاتھ سے پکڑا، آگے کھڑا کیا، خود مقتدی بنے، خود پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر آگے ہیں، علی پیچھے ہیں،
ابو بکر آگے ہیں، حسن پیچھے ہیں، ابو بکر آگے ہیں، حسین پیچھے ہیں، ابو بکر آگے ہیں، اہل بیت پیچھے ہیں، عبداللہ ابن عباس پیچھے ہیں، حضرت عباس پیچھے، صحابہ پیچھے، فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے، لیکن اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ 7ویں دن رحمت کائنات نے حضرت حسین کا نام رکھا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حسین کے پیٹ میں جو سب سے پہلے چیز گئی ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ رحمت کائنات نے 7ویں دن آ کر نام رکھا۔ بڑے بیٹے بھائی کا نام رکھا تھا حسن، اس کا نام رکھا حسین۔ ایک بھائی کا نام ہے حسن، ایک کا نام ہے حسین۔ حسن بھی حسن سے ہے، حسین بھی حسن سے ہے، حسن بھی حسین ہے، حسین بھی حسین ہے۔ حسین کیوں نہ ہو، نانا محمد الرسول اللہ بھی حسین۔ آقا نے نام رکھا حسین۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سینے سے لے کر قدم ہائے مبارک تک رحمت عالم کے مشابہ تھے۔ رحمت کائنات کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور کی یاد آتی ہم مسجد نبوی میں آ جاتے، حضرت حسن حسین کو سامنے کھڑا کرتے تو رحمت کائنات کا سراپا ہمارے سامنے آ جاتا۔ یہ حضرت حسین ہے۔ حضرت حسین کے اس کردار کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت حسین صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کیا پڑھتے رہے؟ زور سے۔ لیکن اس کو کوئی بیان ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ کربلا سے باہر نکلے تو بیان کرے نا کوئی۔ 1400 سالوں سے کربلا سے باہر آنے کو کوئی تیار ہے نہیں ہے، اور یہ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے، کیونکہ ان کے اگر کربلا کو نکالو تو ان بے ایمانوں کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر کربلا کو نکالو تو رافضیت اپنی موت خود مر جائے۔ اس لیے اس نے ایک منصوبے کے تحت یہ 10 کو محرم کو جو شور شرابہ ہوتا ہے، یہ جو جلوس نکلتے، یہ جو علم اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو واویلا کر رہے ہیں، یہ اس لیے تو کر رہے ہیں تاکہ بس قوم کربلا میں رہے، کربلا سے باہر نہ آئے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو بتانا پڑے گا حضرت حسین نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر کے پیچھے مقتدی بن کر ابو بکر کو امام بنا کر نماز پڑھتے رہے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بتانا پڑے گا حضرت حسین شہید کربلا نے 10 سال تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی بیان کرنا پڑے گا حسین جب صدیق اکبر کے پاس دربار صدیقی میں جاتے، صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے، حضرت حسین کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اگر کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ ایک دن حسین صدیق سے ملنے آئے، حضرت صدیق اکبر نے آپ کو خرچہ دیا۔ اگر کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی بتانا پڑے گا حسین صدیق اکبر سے ملنے آ گئے، صدیق اکبر نے اس کو خرچہ دیا، دے کر کہا بیٹا یہ لے جاؤ اپنی ماں فاطمہ کو دے دو تاکہ وہ خرچہ کرے۔ پھر کہنے لگا بیٹا دیکھو میں آپ کا نانا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جایا کرو، اگر آپ کو شرم آتی ہے کوئی بات نہیں، اپنی نانی عائشہ سے ذکر کر دیا کرو تاکہ عائشہ آ کر مجھے بتائے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو امت کو یہ بتانا پڑے گا حضرت حسین فاروق اعظم سے ملنے کے لیے دربار فاروقی میں جایا کرتے تھے۔ چند دن حضرت حسین ملنے نہیں گئے، چند دنوں کے بعد حسین ملنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرے بیٹے چند دن ہو گئے آپ آئے نہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ
مشاورت میں مصروف تھے۔ آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آئے، اس کو اجازت نہیں ملی، اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ میں بھی واپس چلا گیا کہ اگر حضرت عمر کے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں ہے مجھے کون اجازت دے گا؟ تو حضرت عمر نے حضرت حسین کے پیشانی کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہا کہ نا تو عبداللہ ابن عمر جیسا نہیں ہے، تو حسین ابن علی ہے، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ عبداللہ ابن عمر یعنی میرے بیٹے کو تو روکا جا سکتا ہے لیکن حسین کے نواسہ کو روکا نہیں جا سکتا۔ میرا حسین، میرا حسین۔ حضرت حسین کے کردار کو بیان کرو گے، کربلا سے تھوڑا باہر آؤ گے تو امت کو یہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وظیفہ مقرر کیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو، جو جلیل القدر صحابی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، نبی کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک رہے ہیں، اس کا وظیفہ عمر نے مقرر کیا 2000، حضرت حسین کا مقرر کیا 5000 درہم۔ عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ابا جان، حسین نبی کے دور میں چھوٹے سے بچے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، لڑائیوں میں، جہاد میں تو شریک نہیں رہے، آپ نے اس کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، میرا 2000 کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نا عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین سے مقابلہ نہیں کر۔ کہا کیوں نہ کروں؟ کہا کہ اس کے ابا جیسا آپ کا ابا نہیں ہے، اس کی ماں جیسی آپ کی ماں نہیں ہے، اس کا نانا محمد جیسا آپ کا نانا نہیں ہے۔ یہ بتانا پڑے گا۔ اگر کربلا سے باہر آؤ گے، حسین کا ابو بکر سے تعلق، عمر سے تعلق، عثمان سے تعلق بیان کرنا پڑے گا۔ اس لیے کربلا سے کوئی باہر آتا نہیں، مجھے ان سے شکوہ بھی نہیں ہے، مجھے تو اہل سنت سے شکوہ ہے۔ آپ تو باہر آ جاؤ، حسین بھی آپ کے ہیں، ابو بکر بھی آپ کے ہیں، حسین بھی آپ کے ہیں، فاروق اعظم بھی آپ کے ہیں۔ آپ کو یہ تعلق بیان کرنا چاہیے، یہ محبت بیان کرنی چاہیے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یمن سے جبے آ گئے، جب جبے آئے اس نے سب میں تقسیم کر دیا، حسن کو نہیں دیا، حسین کو نہیں دیا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین شاید آپ بھول گئے ہیں، حسن کو جبہ نہیں ملا، حسین کو جبہ میں نہیں ملا۔ حضرت عمر نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، یہ جبے اچھے نہیں ہیں، یہ حسن کے قابل نہیں ہے، حسین کے قابل نہیں ہے، میں نے ان کے لیے اعلیٰ جبہ یمن سے منگوایا ہے، گورنر کو میں نے بتا دیا ہے چند دنوں میں اعلیٰ جبہ آئے گا، میں حسن کو بھی پہناؤں گا، حسین کو بھی پہناؤں گا۔ پھر یمن خط لکھتے ہیں، وہاں سے اعلیٰ جبہ آتے ہیں، پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ 12 سال تک حضرت حسین حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، مقتدی بن کر، حضرت عثمان امام بن کر 12 سال کا عرصہ ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ کربلا سے باہر آؤ گے، 40 دن حضرت حسین جب محصور ہوئے، دروازے پہ پہرےدار کون تھے بتانا پڑے گا۔ حضرت عثمان کا چوکیدار ایک حسن تھا، ایک کربلا کا شہید حضرت حسین تھے، یہ بتانا پڑے گا۔ کربلا سے باہر آؤ گے نا، کردار حسین سامنے رکھو گے نا، تو تمہیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا، کوفہ میں بلایا، اپنے والد کی مسجد میں بٹھایا، وہ حضرت علی کے منبر پہ بٹھایا امیر معاویہ کو، خود حضرت حسن نیچے بیٹھ گئے، حضرت حسین نیچے بیٹھ گئے، حضرت حسن کھڑے ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ آپ ہاتھ آگے کریں۔ حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ آگے کیا، حضرت حسن نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو امیر معاویہ حسن کا امام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن نے حسین سے کہا حسین ابھی آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ حسین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد امیر معاویہ نے ہاتھ آگے کیا، حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، رکھ کر اعلان کیا دنیا والوں امیر معاویہ حضرت حسن کا بھی امام ہے، حضرت حسین کا بھی امام ہے۔ 10 سال تک حضرت حسن
سالانہ حضرت امیر معاویہ سے وظیفہ لیتے رہے۔ کربلا سے باہر آؤ گے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال حضرت حسین امیر معاویہ سے سالانہ وظیفہ لیتے رہے۔ یہ ہے کردار حسین۔ حسین کا کردار یہ ہے کہ کبھی آپ کو صدیق اکبر کے ساتھ نظر آئے گا، کبھی فاروق اعظم کے ساتھ نظر آئے گا، کبھی عثمان کے ساتھ نظر آئے گا، کبھی معاویہ کے ساتھ حسن نظر آئے گا، حسین نظر آئے گا۔ اس لیے وہ کربلا سے باہر نہیں آتا، آئے گا تو بتانا پڑے گا حضرت حسین ابو بکر کے ساتھ بھی تھے، عمر کے ساتھ بھی تھے، عثمان کے ساتھ بھی تھے، معاویہ کے ساتھ بھی تھے، لیکن وہ تو لڑانا چاہتا ہے نا۔ ہم تو اتحاد کے داعی ہیں، ہم تو امن کے داعی ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں حسین کا کردار بیان کرو، پوری زندگی بیان کر، بچپن بیان کر، جوانی بیان کر، بڑھاپا بیان کر، مکی زندگی بیان کر، مدنی زندگی بیان کر، کربلا بھی بیان کر۔ روکتا نہیں ہوں، لیکن کربلا سے باہر بھی نکل کر دیکھ، حسین کا کردار قوم کو بتا۔ اس دور میں کربلا نہیں، کردار حسین بتانے کی ضرورت ہے۔ ملک میں امن کے لیے، سکون کے لیے، آپس میں اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے کربلا نہیں، بلکہ ہمیں بیان کرنا چاہیے کردار حسین کو۔ کربلا بیان کرنا ہے تو پھر وہ دو نام کیوں لیتا ہے؟ علی اصغر کا نام لیتا ہے، علی اکبر کا نام لیتا ہے، کربلا میں ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتا؟ عمر کا نام کیوں نہیں لیتا؟ عثمان کا نام کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بھی تو کربلا کے شہید ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں۔ حضرت حسین میدان کربلا میں ہے، ایک نوجوان حسین کے دائیں جانب ہے، ایک نوجوان حسین کے بائیں جانب ہے، ایک نوجوان حسین کے پیچھے ہے، جو دائیں جانب ہے وہ حسین کا دفاع کر رہا ہے، حسین کی حفاظت کر رہا ہے، جو بائیں جانب ہے وہ حسین کی حفاظت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، جو پیچھے کھڑا ہے وہ حسین کا دفاع کر رہا ہے۔ تیر آتے ہیں اپنے سینے میں لیتے ہیں، تیر آتے ہیں یہ ڈھال بن جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا محافظ ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے حسین؟ کہا یہ بھی میرا محافظ ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بھی محافظ ہے۔ میں نے کہا یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے چوکیدار ہیں، یہ آپ کے سپاہی ہیں، یہ آپ کے محافظ ہیں، لیکن یہ ہے کون؟ حضرت حسین نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کا نام عثمان ہے۔ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا اور عمر رکھا اور کیا رکھا؟ لیکن واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، علی اصغر بتاتے ہو، اکبر بتاتے ہو، یہ ابو بکر کیوں نہیں بتاتا؟ یہ عمر کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا؟ یہ عثمان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا؟ یہ بھی تو کربلا کے شہید ہیں، یہ بھی تو حسین کے بھائی ہیں، یہ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، لیکن نہیں، یہ بتائے گا نہیں، بتائے گا پھر اس کے پاس بچے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ خون کی بارشیں برسواؤ۔ خون کی بارش ہو رہی ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، اس راوی کو نظر آتا ہے بے ایمان۔ درخت بولتے ہیں، کوئی اور نہیں سنتا، وہ سنتا ہے۔ عجیب عجیب کہانیاں ہیں۔ چٹان بولتے ہیں، پہاڑ بولتے ہیں، اور یہ راوی ایسا بے ایمان ہے، کہتا ہے کہ سب سے پہلے تیر کس نے پھینکا اس کو پتہ ہے، سب سے پہلے تیر کس نے پھینکا اس کو پتہ ہے، پھینکنے والے نے کیا کہا وہ بھی سنتا ہے، پہلے کس کو لگا وہ بھی دیکھتا ہے، کہاں پہ لگا وہ بھی دیکھتا ہے، کیسے لگا
وہ بھی دیکھتا ہے، جس کو لگا اس نے کیا کہا وہ بھی سنتا ہے، پھر یہ کیسے گرا وہ بھی دیکھتا ہے، کتنے دیر میں کون اس کے پاس آیا وہ بھی دیکھتا ہے، پھر اس کو اٹھایا، اٹھانے والوں نے کیا کہا وہ بھی سنتا ہے، پھر جو پردے میں خواتین ہیں انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنتا ہے۔ یہ انسان ہے، جن ہے، یہ کیا ہے؟ پھر ہمارا مولوی وہ بیان کرتا ہے، پہلے تھی ایک بہت اچھے عالم کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس نے تیر چلایا، تیرے باپ نے دیکھا تیر چلایا، پہلا کس نے چلایا، دوسرا کس نے چلایا، تیسرا کس نے چلایا؟ اس دور میں نہ اس کا انتظام تھا، نہ کیمروں کا انتظام تھا، نہ ویڈیو بنانے کا انتظام تھا، اس نے دیکھا کیسے، ایک ایک کی بات کو یہ سنا کیسے، پھر اس کو لکھا کیسے، پھر ان کو یاد کیسے کیا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ کردار حسین سامنے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو نا، آ رہی ہے؟ کردار حسین کو چھپایا جا رہا ہے، ورنہ اتنے عرصے سے آپ میں بزرگ بھی ہیں، 60 سالہ بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، 40-50 سال کے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان ذاکروں نے کبھی بتایا ہو کربلا میں ابو بکر بھی شہید ہوئے؟ سنا نہیں، بیان کیا جاتا، حالانکہ کربلا میں کٹنے والا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ جب علی کے بیٹے ہیں، نام کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ نام لیں گے بتانا پڑے گا کربلا میں ابو بکر، عمر، عثمان، لوگ پوچھیں گے علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، تو دشمن ہی بتاتا ہے، جھوٹے۔ کوئی دشمن کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھتا ہے؟ بولو، فرعون کا نام آپ نے سنا ہے کسی نے رکھا؟ شداد کا نام، شیطان کا نام، دشمن کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام کوئی نہیں رکھتا۔ حسین نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، کیوں رکھا؟ ابو بکر سے محبت تھی، ابو بکر سے پیار تھا، اپنے دوست کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ ضرورت اس بات کی، اب قوم بیدار ہو رہی ہے، اب وہ دور نہیں ہے رو رلاؤ، اب یہ قوم سمجھدار ہو چکی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ بچے بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کردار حسین کو بیان کیا جائے، تو بیان کریں گے انشاءاللہ، گھروں میں بتائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے علماء خطباء سے بھی کہیں گے۔ محرم آ جائے نا تو کوئی خطیب بیان کرنے آ جائے تو اس کو بتا دینا کہ یار وہ جھوٹے راوی کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں کردار حسین چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بولو، کردار حسین سامنے رکھو۔ سیاسی طور پر ملکی حالت آپ کے سامنے، معاشی طور پر آپ کے سامنے، مذہبی طور پر آپ کے سامنے، قومی لحاظ سے آپ کے سامنے، انتشار ہی انتشار ہے۔ اس انتشار کے دور میں اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کے لیے کردار حسین کی ضرورت ہے۔ کردار حسین سامنے رکھو۔ کردار حسین کیا ہے؟ اتحاد کا نام ہے، اتفاق کا نام ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت معاویہ سے محبت کا نام ہے۔ حسین کی پوری زندگی محبت سے بھرپور ہے۔ مجھے امید ہے اس پیغام کو آپ عام کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ جیسے ہم دفاع صحابہ کرتے ہیں، ویسے دفاع پاکستان بھی ہمارے مشن کا، کاز کا، پروگرام کا، جدوجہد کا حصہ ہے۔ کل 14 اگست سے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزادی ویسے نہیں ملی ہے، اس آزادی کے پیچھے شاہ ولی اللہ کی محنت ہے، اس آزادی کے پیچھے شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہے، اس آزادی کے پیچھے ٹیپو سلطان کا جہاد ہے، اس آزادی کے پیچھے شاہ ولی اللہ کی قربانیاں ہیں،
اس آزادی کے پیچھے قاسم نانوتوی کی قربانیاں ہیں، شیخ الہند کی قربانیاں ہیں، حضرت مدنی کی قربانیاں ہیں، حضرت تھانوی کی دعائیں ہیں، حضرت شبیر احمد عثمانی کی دعائیں ہیں، اور جدوجہد ہے، حضرت مفتی محمد شفیع کی محنت ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ آزادی حاصل کی ہے، آزادی ملی ہے۔ اس آزادی کی حفاظت ہم کریں گے۔ آزادی بزرگوں نے دلوائی، اس آزادی کی حفاظت ہم کریں گے۔ پاکستان بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اور اس پاکستان کی حفاظت اور دفاع ہم کریں گے۔ اس سلسلے میں 14 اگست کو سیوک سینٹر سے لے کر گرو مندر مزار قائد تک عظیم الشان تاریخ ساز ریلی نکالی جا رہی ہے، بلکہ ریلی نہیں ریلا نکالا جا رہا ہے، بلکہ ریلا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جلوس اور طوفان کی صورت میں میدان میں آنا چاہ رہے ہیں۔ سیوک سینٹر سے لے کر گرو مندر مزار قائد تک سلام پاکستان ریلا ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ 3 بجے ٹھیک 3 بجے ہماری یہ ریلی چلے گی سیوک سینٹر سے۔ آپ کے ضلع میں بڑی ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، پرامن انداز میں آپ کی ریلی، آپ کا جلوس مرکز اہل سنت صدیق اکبر ناگن چرنگی سے چلے گا۔ آپ احباب سے میری گزارش ہے اس ریلی میں شرکت کر کے پاکستان سے محبت کا ثبوت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔